بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور بہت ہی مختصر بات کرنی ہے وہ موضوع فلسطین ہے۔ در حقیقت یہ اسرائیل کا وجود یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کم از کم بھی کوئی 3000 سال پرانی بات ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیل آباد تھے اور انہوں نے اپنی ایک ریاست بھی بنائی تھی، اور اس ریاست پر ایرانیوں نے بھی حملے کیے اور رومنس نے بھی اس پر حملے کیے، اور پھر 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے اس علاقے پر کا قبضہ کیا، اور خلفاء راشدین کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، فاطمی کے دور میں، سلجوق دور کے اندر یہ تمام تر علاقے جو ہیں یہ مسلمانوں کے پاس رہے۔ انہیں بلاد شام کہا جاتا تھا، اس میں شام، اردن اور فلسطین کے علاقے شامل تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، تو 11ویں 12ویں صدی کی بات ہے، تو اس وقت تمام عیسائیوں نے مل کر یہاں پر حملے کیے، اور تقریباً 90 سال تک وہ لوگ یہاں پر قابض رہے، اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے انہیں فلسطین سے انہیں باہر نکالا۔ اس کے بعد 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں یہاں پر عثمانیوں کی حکومت رہی، اور وہ تقریباً 400-450 سال کا عرصہ ہے جب وہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک پر، اور ایک طرف وہ یورپ میں، ترکی میں، سینٹرل ایشیا پر اور ایجپٹ پر، یہ بہت سارے علاقوں پر ان کی حکومت تھی۔ ایک وقت میں ان کی 3 بر اعظموں میں حکومت تھی، اور اس کی حکومت بھی کوئی 400-500 سال تک اسی علاقے میں رہی، اور فلسطین ان کا ایک اہم شہر تھا، اہم ملک تھا، اور یروشلم ایک بہت ہی اہم شہر تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہوئی، اور پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، جس میں ایک طرف ترکی تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دوسری طرف برٹشرز تھے۔ تو برٹشرز کو امداد چاہیے تھی، تو انہوں نے ایک بوفورس ایگریمنٹ کیا، اور اس معاہدے کے تحت عرب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہودی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ اگر برٹشرز نے یہ جنگ جیت لی تو وہ عربوں کو ان کے ملک سلطنت عثمانیہ سے فارغ کرا کر آزاد کرا کر دیں گے، اور یہودیوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے ایک الگ وطن کا قیام جو ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کو فتح ہوئی، اور جنگ عظیم دوم کے بعد اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے UN کی مدد لی، اور 1948 کے اندر ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین کے 2 حصے کر دیے گئے، بلکہ 3۔ ایک حصہ جہاں پر اسرائیلی تھے وہ تقریباً 55% تھا، اور ایک حصہ فلسطینیوں کے پاس تھا جس میں مسلمان بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، اور جو اسرائیل کے پاس تھا اس کے اندر آج بھی 18 سے 20% مسلمان بستے ہیں۔ اور یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کہا گیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل شہر ہے، تو اس میں یہودیوں کا بھی حق ہوگا، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر باقی فلسطینیوں کا حق بھی ہوگا۔ اور یہ یاد رہے کہ 1920 کے قریب صرف فلسطین میں 3% یعنی کہ 3-4 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے وہ یہودیوں کی نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے دور میں آتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا، ایک لمبی داستان ہے، ایک صاحب نے کتابچہ لکھا کہ یہودی سلطنت کا قیام عمل میں لایا جائے، اور پھر اس کو زائونسٹ کا نام دیا گیا، اور اس تحریک کے نتیجے کے اندر پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں پر بسایا گیا، اور آہستہ آہستہ ان کی پاپولیشن بڑھتی گئی۔ یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پر رہنے والے آج بھی 95% یہودی جو ہیں وہ اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا سے
وہ اپنے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر ایک مذہبی نقطہ نظر سے یہاں پر آئے ہیں. تو اسرائیل یہودیوں کی ایک مذہبی طور پر قائم ہونے والی ایک ریاست ہے. اور پھر یہ 55% حصہ انہیں دیا گیا، 45 باقی لوگوں کو. اور آج صورتحال اس کی یہ ہے جی کہ بھی آلموسٹ کوئی 90% پلس ایریا جو ہے، بلکہ اب تو جنگ کے بعد تو 100% ہی ایریا رقبہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے. بہت چھوٹی سی پٹی تھی، کوئی 20 کلومیٹر، 15 سے 20 کلومیٹر چوڑی اور 40-45 کلومیٹر، 350 مربع کلومیٹر کی، جو غزہ کی غزہ کہلائی. اور اس سے بہت فاصلے کے اوپر ویسٹ بینک کہلایا، جہاں پر 5000 کلومیٹر کا ایک ایریا ان کے پاس تھا. باقی کو 20,000 کلومیٹر ایریا جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے. اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25,000 میں سے آج کی ڈیٹ میں بھی 20,000 سے زائد رقبہ ان کے پاس ہے. یہ ایک سلسلہ جب چلتا رہا تو فلسطینیوں نے، عربوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس کے نتیجے کے اندر پہلی جنگ 1948 کے فوراً بعد ہوتی ہے. پھر 1967 میں جنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بے شمار معاہدے ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے ناروے اکارڈ بھی ہوا، پھر کیمپ ڈیوڈ بھی ہوا. بہت سارے معاہدے جو ہیں جہاں پہ امریکہ ثالث تھا، اور امریکہ نے اپنی ثالثی کے اندر وہ معاہدے کرائے، لیکن کسی بھی معاہدے پر عمل نہیں ہوا. ہر معاہدے کے بعد یہودیوں کے اثرات جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو گئے، اور آج کی تاریخ میں حال یہ ہے کہ یہودی ایک طرح سے پورے فلسطین پر قابض ہیں. اور اس دوران جنگ ہوتی رہی، اور 7 اکتوبر 2023 کو جب لوگوں نے، غزہ کے لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں موت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو انہوں نے ایک دن رات کی تاریکی میں فلسطین کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پہلے ہی دن کو 1200 یہودی جو ہے وہ مارے گئے. اور اس کے ریٹیلیشنز کے اندر اب اسے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. آج پھر اکتوبر ہے، 1 سال ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے ایک بہت شدت کے ساتھ جنگ شروع کی. اور جنگ کے نتیجے میں بقول مختلف رپورٹس کے 40,000 سے زائد مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی ہو چکی ہے. پورے کے پورے محلے اور پورے گھر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور اب وہ سب لوگ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں. اب کیمپوں کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، جہاں کو 20 ہسپتال تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور جہاں پر وہاں پر جو یونیورسٹیز تھی، کالجز تھی، اسکول تھی، وہ سب ختم ہو گئے ہیں. اور سب لوگوں کو دھکیل کر جو ہے وہ مصر کی بارڈر کی طرف لایا جا رہا. اب اس ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے ایک بہت مختصر سا خاکہ رکھا ہے، اس کے نتیجے کے اندر امت مسلمہ کے ہر فرد نے یہ محسوس کیا کہ اسے اور وہ کچھ کرے نہ کرے تو کم از کم ان لوگوں کی وہ مالی مدد ضرور کرے. اور اس کے لیے 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے، تو 8 اکتوبر کو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے یہ طے کیا کہ ہم وہاں پر کام کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے لیے فلسطین جانا، جنگ زدہ علاقے میں جانا ناممکن تھا. ہمارے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم یہاں سے ان کو پیسے بھیجتے. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ اختیار کرنا تھا، اور طریقہ بھی ہمیں وہ اختیار کرنا تھا جو قانوناً ہو، جو اخلاقی طور پر ٹھیک ہو، جس کے اندر کوئی غیر قانونی کام نہ ہو، تاکہ کوئی اس طرح کا ہمارے اوپر کیس نہ بنے. اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ، جن کے ساتھ ہم بائی لیٹرل کام کرتے ہیں، وہ پاکستان میں کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ وہاں پر فوری طور پر کام شروع کریں. کسی بھی ڈیزاسٹر میں 3 کام ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام تو ریسکیو کا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. پھر دوسرا کام جو ہے وہ ریلیف کا ہوتا ہے کہ ان کو وہاں پہ خوراک، دوائیاں، شیلٹر پہنچایا جائے. اور تیسرا کام جو ہے وہ ریسکیو کا ہوتا ہے. تو ریسکیو کی باری اس کے ریہیبلیٹیشن کا ہوتا ہے. ریہیبلیٹیشن کی تو ابھی باری نہیں آئی، ابھی تک تو ہم ریسکیو اور ریلیف کے اندر ہی کام کر رہے ہیں. اب تک الحمدللہ ہم نے پاکستان سے اپیل کی لوگوں سے، اور لوگوں نے اربوں روپیہ ہمیں دیا، اور پھر ہم نے یہ رقم جو ہے ان سے اس کا سامان لیا، اور حکومت پاکستان کی مدد سے وہاں تک یہ ساری چیزیں پہنچائیں. اور وہاں پہ پھر اپنے دفاتر قائم کیے، پوری دنیا سے فنڈز وہاں لائے اور لے کر وہاں پر ہم نے تقسیم کیے. تقسیم کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم وہاں سے چیزوں کو اٹھا کر یہ سیدھی صرف فلسطین بارڈر تک پہنچاتے ہیں، باقی پھر آگے جو مختلف تنظیمیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے کوئی 3 ارب روپے سے زیادہ کا اب تک ہم کر چکے ہیں.
اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہ کام جاری رکھیں گے۔ اس دوران پاکستان کے اندر جو فلسطین اسٹوڈنٹس تھے، ہم نے ان کے لیے بھی وظائف شروع کیے، اور آج الحمدللہ ہم ان کو بھی وظائف کریں۔ ابھی حال ہی کے اندر یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ فلسطین میں جو بچے میڈیکل کالجز میں 3rd ایئر یا 4th ایئر میں پڑھ رہے تھے، ہم نے ان سب لوگوں کو، ان میں سے اکثر کوئی 100 کے قریب بچوں کو پاکستان بلوایا ہے، اور وہ آئیں گے اور اس کے بعد بھی آئیں گے۔ یہاں کی یونیورسٹیز نے کہا ہے کہ ہم ان کی تعلیم فری کریں گے، اور الخدمت نے الحمدللہ ان کے لیے اسکالرشپ کا بندوبست کیا ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ ہم دن رات کریں۔ اب آخر میں آپ سے جو بات کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اب آپ کے پاس یا میرے پاس 3 ہی آپشن ہیں کہ ہم فلسطین کے ان مظلوم لوگوں کی مدد کریں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جو بھی مالی امداد ہو سکتی ہے وہ الخدمت کے ذریعے یا کسی بھی اور ذریعے جس کو آپ قابل اعتماد سمجھتے ہوں ان تک پہنچائیں، تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو، اور اس کے لیے دوائیاں اور خوراک اور شیلٹر، یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ سب سے اہم ہیں۔ اور پھر دوسری یہ جی کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں تک ہو سکے آپ اپنی بات ان تک پہنچائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو دور فرمائے۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان یہ تینوں بھی کام کر رہی ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ہم نے اسی پہ اس سلسلے میں موٹیویٹ کیا ہے، اور یہی پیغام ان تک لے کے جا رہے ہیں، اور یہی پیغام ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں کہ ہم انہیں یہ میسج دیں، انہیں پیغام دیں کہ وہ تنہا نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسا بھی ہو سکے گا، جتنا بھی ہو سکے گا، انشاءاللہ العزیز we will be with them, we were with them, we will be with them, we are with them, and we are trying to maximum provide maximum supports in any shape which we can, and we are doing our best. Thank you very much. اور آج جن لوگوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے انہوں نے بھی they have done a very good job، اور اب ہم اپنے فلسطین کے فرینڈس کو بھی ویلکم، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے جذبے بھی جوان ہیں، تو کسی نہ کسی دن یہ وہ دن ضرور دیکھیں گے جب فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔